السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCWU۔ ابھی آپ سنیں گے ریڈیو ڈاکیومنٹری برین ڈرین، راوی ارشا سلیم میر، اناؤنسر ہبہ معین خان، ہدایت و پیشکش ہبہ معین خان، تحریر و تحقیق ہبہ معین خان، پروجیکٹ سپروائزر عادل عزیز، شعبہ ابلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور۔ یہاں ٹیلنٹ کو نہیں، سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹیلنٹڈ اور مستحکم کردار کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور گفتار کے غازی آگے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر مستحق اور ہنرمند افراد کے لیے بہت کم جگہ ہے۔ اگر نوکری مل بھی جائے تو تنخواہ کم ہے۔ یکساں ترقی کے مواقع نہیں۔ پاکستان کا سارا نظام ہی خراب ہے۔ ایسے ملک کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ سفارش اور رشوت کے بنا کوئی نوکری نہیں دیتا۔ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی بھی ملک سے تعلیم یافتہ اور پیشہ ور افراد کا بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ جانا برین ڈرین کہلاتا ہے۔ وطن عزیز گزشتہ کئی دہائیوں سے اسی مسئلے سے دوچار ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں جو کسی بھی باشعور شخص سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ میرٹ اور انصاف کا قتل عام، مزید یہ کہ تخلیق کاروں کی بے توقیری یہاں کا کلچر بن چکی ہے۔ ریسرچر، اسکالر، چیف ایڈیٹر ماہنامہ روح بلند محمد امانت رسول، جن کے نیشنل اردو ڈیلیز میں 220 سے زائد آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں، وہ برین ڈرین کے حوالے سے کہتے ہیں: پاکستان سال ہا سال سے برین ڈرین کا شکار ہے۔ یعنی پاکستان سے بہت بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا وہ کسی اور شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا بستے ہیں اور وہاں پر ملازمت کرتے ہیں۔ ملازمت کے حوالے سے ہم پہلے نمبر پہ یورپ کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو تعلیم یافتہ ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یورپ کے کسی ملک میں جا کر بسے۔ اور پھر اس کے بعد UAE کا نمبر آتا ہے، متحدہ عرب امارات۔ بہت سے تعلیم یافتہ پاکستانی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے متحدہ عرب امارات میں بھی جا کر بسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر ملازمت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے کہ زیادہ تر وہاں پر ورکنگ کلاس بھی جاتی ہے اور سعودی عرب کو ایک آسان منزل خیال کیا جاتا ہے۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک پاکستان اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ناکام رہا ہے کہ پاکستان میں سفارش اور رشوت قابلیت اور فکری صلاحیت سے زیادہ اہم ہے۔ معروف ٹی وی نیوز اینکر سید مزمل، جو کہ متعدد نیوز چینلز میں کام کر چکے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں: صرف 2019 اور 20 کے درمیان 4,400,000 ہائیلی پروفیشنل ایجوکیٹڈ انڈیویجولز جو تھے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مزدوروں کی بات نہیں ہو رہی جو ابھی اتنی تعلیم انفارچونیٹلی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ 8.8 لاکھ یعنی کہ 8.8 لاکھ جو ینگ پاکستانی جو کہ ابھی گریجویشن کر کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں یا پھر انڈر گریڈ میں ہی چلے گئے ہیں، وہ لوگ 2018 سے 19 میں باہر چلے گئے۔ تھوڑے پرانے سٹیٹس ہیں، اب اس سے بھی زیادہ ہوں گے، جس میں سے 3 لاکھ جو تھے نا وہ 2018 میں گئے، اور اس سے اگلے سال 2019 میں وہ 3 لاکھ 5 لاکھ میں کنورٹ ہو گئے، اور 5 لاکھ لوگ باہر گئے اس گورنمنٹ کے انڈر جو کہتی ہے کہ اتنی نوکریاں پیدا کریں گے کہ باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان میں آئیں گے۔ یار کدھر ہے نوکری، ہم بھی دے دو۔ ایکسپریس ٹریبیون میں علی حسن بنگوار کے شائع کیا آرٹیکل کے مطابق پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن اور بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں غیر قانونی بھرتیوں کے اسکینڈلز کا بار بار منظر عام پر آنا بھرتی کے عمل میں شفافیت کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماہر فائنانس اور معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں: کوالٹی ہیومن مائنڈز جس ملک میں ان کی قدر نہ ہو، جس ملک میں ان کے لیے اپرچونٹیز کو خراب کیا جائے، وہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اس کا نیٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی رک جاتی ہے، ملک کا کاروبار رک جاتا ہے، اور 2 نمبر لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ہم اپنے پاکستان میں جس ایسپیکٹ میں بھی دیکھیں، کوئی اگر آپ آرگنائزیشنز میں دیکھ لیں، وہاں پہ 2 نمبر سب سے اوپر پہنچے ہوتے ہیں اور 1 نمبر کو تو پہلے سے ہی چھانٹی کر کے فارغ کر دیا ہوتا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بہتر سہولیات کی عدم فراہمی اور بہتر مستقبل کے لیے نوجوانوں کی بیرون ملک جانے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے 30 سال سے کم عمر افراد میں سے 40% بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں۔ ماہرین اس رجحان کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر اس بارے میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر باہر پڑھنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ اسپیشلائزیشن نہیں ان کو مل رہی ہے جو ان کو باہر کی یونیورسٹیز میں ملے گی۔ کچھ لوگ تو اس لیے بھی جاتے ہیں باہر پڑھنے تاکہ اگر وہ واپس آ سکیں تو ان کو جاب ایزیلی مل سکے، جس کو ہم جارگن آف اکنامکس میں امپلائبلٹی کہتے ہیں۔ ملک میں باصلاحیت اور قابل نوجوانوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہمارا ملک اس ٹیلنٹ سے محروم ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ 10 ملین سے زیادہ شہری بہتر جاب اپرچونٹیز کی خاطر ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ ادھر جا کے وہ ان کو جو وہ پرووائڈ کرتی ہے فیسلٹیز، اگر وہ ادھر کرے تو ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان دہ ہوتی ہے ملک کے لیے، بیکاز جو ٹیلنٹ ہے، جو نالج ہے، وہ باہر چلی جاتی ہے ساری۔ یہاں سے زیادہ یوتھ جا رہی ہے ابراڈ، وہاں پہ سیٹل ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے یا وہاں پہ اپنے کریئر اچیو کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے لاس ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق بیرون ملک بھیجے گئے 100 سے زائد پی ایچ ڈی اسکالرز ملک واپس نہیں آئے۔ ایک ایسا ملک جس کے قابل اور ہنرمند گریجویٹس اور اسکالرز ملک چھوڑ جائیں، وہاں پر نئی ایجادات اور ترقی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف لا اینڈ پالیسی اسامہ صدیق کا کہنا ہے، ہمارا جنرلی اگر آپ معاشرہ دیکھیں تو اس میں میرٹ کی بالکل اب بات کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ یوتھ کا سوچیں، جو کہ ابھی ایک فارمیٹیو مائنڈ ہے، اس دماغ کی تشکیل ہو رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں اگر باہر جاتا ہوں اور میں بہت محنت کرتا ہوں اور میرے پاس وہاں اپرچونٹیز بھی ہیں اور ایک میرٹ کا کلچر بھی ہے، تو کیا میں ایک ایسے معاشرے میں آ کے کام کروں جہاں پہ جعلی ڈگری والے لوگ جو ہیں وہ معتبر بن کے بیٹھے ہوئے، جن کا میرٹ سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، ساری اپرچونٹیز ان کے پاس ہیں۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی وجوہات کی بنا پہ سوال کرنے کی، تحقیق کرنے کی، کسی چیز کو کرٹیسائز کرنے کی جو گنجائش ہے، جو پلورلزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جو کسی چیز پہ بحث ہو وہ دلیل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے جیتی جائے، آواز کے اونچے ہونے کی وجہ سے یا آپ کے کسی اور وجہ سے نہ وہ جیتی جائے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں ڈسکریج کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو اس بات سے کہ بھئی آپ سوال پوچھیں، اس کو ایک طرح کی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پہ جو ایک تبدیلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر ان سے کہتا ہے سوال پوچھو، سوال نہیں پوچھو گے تو سیکھو گے نہیں، تمہارا دماغ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ وہ اسی قسم کے ایک ایتھوس کو، اسی قسم کی فلسفی کو لے کے جب واپس آتے ہیں، یہاں کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں اور وہ نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ادارے کا جو انرشیا ہے، اس کے اندر جو ایک قوت ہے جو کہ تبدیلی اور کسی ریفارم کو روکتی ہے، وہ ان کے آڑے آتی ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی، انجینئرنگ، خلائی تحقیق اور میڈیکل کے شعبوں میں مایوس کن کارکردگی کی وجہ برین ڈرین ہے۔ فیصل قریشی، جنہوں نے 4 سال کی کڑی محنت کے بعد معاشیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کورسز کیے اور آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پر شناخت بنائی۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی پاکستان میں، مجھے جو پرابلم آتی تھی اس زمانے میں وہ یہ تھی کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کرتا ہوں تو اس بات کا کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ریفرنس ڈھونڈنی پڑے گی۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ شخص جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اس ملک سے، وہ ایسا ہینڈی کیپ کیوں ہے کہ اس کی کوئی بات نہ سنے۔ دنیا بھر کے ممالک جو کہ برین ڈرین کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں، اس کے برعکس پاکستان نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ریسرچر، اسکالر، چیف ایڈیٹر ماہنامہ روح بلند محمد امانت رسول کہتے ہیں، ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے جو تعلیم یافتہ بھی ہیں اور اس ملک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس ملک سے ہی کوئی فن، کوئی ہنر سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا بستے ہیں؟ اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس کی وجہ نیپوٹزم ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے، اور اس کی وجہ شدت پسندی ہے، اور اس کی وجہ مواقع مہیا نہ ہونا، ان کی عدم دستیابی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ملک سے ٹیلنٹ ختم ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل جاوید سلیم قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کوئی روزگار موجود نہیں ہے اور روزگار کے حصول کے لیے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ینگ انجینئرس اس وقت بڑی ٹریجڈی ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے ہم تقریباً 20-25 ہزار، 20 سے لے کے 25 ہزار انجینئر تک اینولی رجسٹر کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान की जॉब मार्केट के अंदर इनकी खपत के लिए 25,000 जॉब्स नहीं हैं। तो ये हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जा रही है, इसके साथ हमने डिस्कस किया कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल ज़ाया हो रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। जैसे चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मुल्क के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस जब पीछे नहीं होगा तो ये अपने आप को सेल नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है, मगर बदकिस्मती से वो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। ब्रेन ड्रेन सियासी और कारोबारी तबके में भी देखा जा सकता है, और अगर यही रवायत बरकरार रही तो मुस्तकबिल में हमारे पास गैर हुनरमंद और कम पढ़े लिखे लोग रह जाएंगे जिनकी अहलियत कम होगी। उम्मीद है पाकिस्तान का हर फर्द इस हकीकत को समझेगा कि ब्रेन ड्रेन एक लानत है। ये अपने मुल्क से बेईमानी और दूसरे मुल्क से वफादारी है। किसी की काबिलियत और महारत का फायदा हम वतनों को पहुंचाया जाना चाहिए। ब्रेन ड्रेन को रोकने का सबसे मौसर तरीका ये है कि वो शहरी जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें बेहतर मुलाजमतें फराम की जाएं और उनको आला मयार जिंदगी के मौके दिए जाएं। सामईन, आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्यूमेंट्री ब्रेन ड्रेन। रावी अर्शा सलीम मीर, तहरीर व तहकीक हिबा मोइन खान, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आदिल अजीज, शोबा अबलागियात, लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी लाहौर।